السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق قرآن پاک میں جو ان کا قصہ آیا ہے اس کو ہم بیان کریں گے آپ کے لیے۔ آپ کو یہ قصہ ہمیں قرآن پاک میں سورہ کہف میں ملتا ہے، اور اس میں یہ بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو نبوت ملی تھی، اور ان کو کتاب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی جس کا نام تھا توریت۔ تو توریت میں انہوں نے احکامات دیے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا شرف حاصل تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلایا تھا، ایک پہاڑی کا نام ہے طور، تو اس کے اوپر بلا کے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی کتاب اور ہدایات دی تھی کہ ایسے ایسے انسانوں کو کرنا چاہیے، اور تو پھر وہ نیک انسان بنیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اکثر پھر اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے، یہ ان کی خصوصیت تھی۔ تو پھر یہ ہوا کہ کسی نے جب وہ واعظ نصیحت کر رہے تھے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ سے زیادہ علم والا بھی کوئی اور ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو یہ خیال تھا کہ مجھے تو بہت علم ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انہیں بتایا کہ آپ سے زیادہ بھی علم والا کوئی ہے، کسی کو ہم کوئی علم دے دیتے ہیں اور کسی کو کوئی اور علم دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح آپ سے زیادہ علم والا بھی ایک بندہ ہے جس کا نام ہے خضر۔ تو حضرت موسیٰ کو بہت تعجب ہوا اور انہیں اشتیاق ہوا کہ میں ان سے ملوں جو خضر علیہ السلام سے ہیں، ان سے ملوں جا کے۔ تو انہوں نے پوچھا باری تعالیٰ سے کہ یا اللہ تعالیٰ میں ان سے کیسے مل سکتا ہوں، کیسے ملاقات کر سکتا ہوں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ وہ آپ کھانے میں اپنے ساتھ کھانا لے کے جائیں اور راستے میں ڈھونڈتے جائیں انہیں، جنگل میں کسی طرف ایک جگہ پہ جہاں پر وہ دو راستے ملتے ہیں، تو وہاں پر ساتھ آپ جو ہے نا اپنی ایک کھانے میں مچھلی لے جائیں تل کے، فرائیڈ فش لے کے گئے تھے وہ، اور اپنے ایک غلام کو ساتھ لے لیا تھا۔ تو پھر یہ ہوا کہ وہ جب چلتے رہے کافی دور گئے، غلام کا نام ان کے تھا خادم کا یوشع بن نون، اور جب چلتے رہے کسی ایسی جگہ پہنچے جہاں پر تھک گئے تھے، تو پھر وہاں پہ دو دریا آپس میں ملتے تھے، تو وہ تھوڑی دیر کو آرام کے لیے بیٹھ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لیٹ گئے تو ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب اتنی دیر میں اس نے جو ان کے خادم تھے انہوں نے دیکھا کہ جو پکی ہوئی مچھلی تھی وہ اچانک ہی اپنے اس برتن میں سے نکل کے اور وہ دریا کے اندر چلی گئی اور تیرنے لگی۔ تو وہ حضرت یوشع بن نون جو تھے وہ حیران ہوئے بہت، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے کہ یہ مچھلی اس طرح اتری ہے۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو دونوں پھر آگے چلے، سفر شروع کیا دوبارہ، اور وہاں سے جب کافی آگے نکل گئے تو ان کو بھوک محسوس ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع سے کہا کہ جو کھانا ہم ساتھ لائے تھے وہ لے آؤ۔ اس پر حضرت یوشع علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو بتانا بھول گیا، جو مچھلی ہم ساتھ لائے تھے وہ اس جگہ دریا میں اتر گئی جہاں ہم پہلے رکے تھے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نے پہلے کیوں نہ بتایا یہ مجھے؟ جب ہم جس کی تلاش میں آئے تھے ان کی ملاقات ہمیں اسی جگہ ہونی تھی۔ یہ کہہ کر آپ واپس پلٹے اور آہستہ آہستہ اسی جگہ واپس پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ ایک بزرگ چادر میں لپٹے ایک جگہ بیٹھے ہیں، اور ان کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ آپ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا اور ان سے درخواست کی کہ آپ مجھے کچھ عرصہ اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دیں تاکہ میں آپ کے پاس موجود علم سے استفادہ کر سکوں۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا آپ میرے ساتھ رہ تو لیں، مگر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ میرے معاملے میں صبر سے کام نہیں لے پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تو پھر چلیے، مگر یاد رکھیے کہ کسی بات کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال نہ کیجیے گا جب تک میں خود نہ اس کے بارے میں بتانا چاہوں۔